نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ملک ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 1 سے 5 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس سورت کی تاریخ۔ یہ قرآن کریم کی بترتیب مصحف 14واں سورہ اور بترتیب نزول 72ویں سورہ ہے۔ سورہ ابراہیم مکے میں اتری اور اس کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ آیت 1۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ آیت 2۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ آیت 3۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ الف لام را کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، یعنی غالب و خوبیوں والے اللہ کی راہ کی طرف لے آئیں، جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ایک ایک چیز ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے، جو اس دنیوی زندگی کو آخرت پر محبوب رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہی انتہائی گمراہی میں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 1 سے 3 کا تفسیر۔ قرآن کی فضیلت۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، یعنی یہ قرآن عظیم آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے اور دنیا کے سب سے افضل رسول پر اترا ہے، یعنی قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ اور پیغمبر اسلام تمام رسولوں میں افضل ہیں۔ چونکہ آپ عرب و عجم اور انسان و جن سب کے رسول ہیں، لہٰذا یہ کتاب روئے زمین کے قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر یہ کتاب مقدس عطا فرما کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت و خیر کی طرف اور اسلام و توحید کے نور کی طرف لے آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 نے فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال رہا ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہے جو انہیں اجالے سے اندھیروں کی طرف دھکے دے رہے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت 9 میں فرمایا وہی اپنے بندے پر غالب نشانیاں اتارتا ہے
تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے۔ پھر فرمایا کہ اصل ہدایت عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کو جن کی ہدایت رسولوں کے واسطے منظور ہوتی ہے وہی غالب و خوبیوں والے اللہ کا کلام رسولوں سے سن کر راہ پا جاتے ہیں۔ اللہ اس قدر زبردست غلبے والا ہے کہ اس کی بات میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، بلکہ وہی تمام کائنات پر غالب و قاہر ہے اور اپنے اقوال و افعال اور شریعت و تقدیر میں خوبیوں والا ہے اور اپنی خبروں میں اور باتوں میں سچا ہے۔ آیت 2، ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، وہی سچا معبود ہے جس کی ساری کائنات ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 میں فرمایا، آپ فرما دیں لوگوں، مجھے اللہ نے جس کی آسمان و زمین پر بادشاہت ہے تم سب کا رسول بنا کر بھیجا۔ تکذیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت وعید۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، چونکہ آج کافر آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہوگا اور یہ بڑی بھاری خرابی میں پڑ جائیں گے۔ آیت 3، کافروں کی عادت کا بیان ہے کہ یہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں مگر آخرت سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ پھر نہ صرف خود ہی رسول کی پیروی سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور سیدھی راہ ٹیڑھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی ناپاک کوشش میں اور سخت غلطی میں مبتلا رہیں گے۔ توحید کی راہ نہ تو ٹیڑھی ہے اور نہ ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ مخالفوں کی کوششیں اس میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ دراصل اس راہ کو ترچھا کرنے کی کوشش محض بے سود ہے۔ جو سیدھی راہ ہے وہ کیسے ٹیڑھی ہو سکتی ہے اور جو ٹیڑھے ہیں وہ کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت 4، ترجمہ، ہم نے ہر رسول ان کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ راست دکھا دے۔ وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 4 کا تفسیر، انبیاء لوگوں کی مادری زبان میں بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ کا بندوں پر بڑا لطف و کرم ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جو رسول بھیجتا ہے ان کی مادری زبان میں بھیجتا ہے تاکہ رسول پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دیں اور وہ اس کی بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ شانہ نے جو رسول بھیجا اسے اس کی امت کی زبان ہی میں بھیجا۔ ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا یہ کہ جب لوگوں پر حجت قائم ہو چکتی ہے تو پھر ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے دھتکار دے، اس کی منشا کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ اس قدر غلبے والا ہے کہ اس نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اللہ اپنے کاموں میں بڑی حکمت والا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ کیے جانے کا حقدار ہے اور اسی کو راہ پر لاتا ہے جو راہ پر لائے جانے کا اہل ہے۔ چونکہ اللہ اپنی مہربانی سے ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجتا ہے، اس لیے اسے قومی زبان ہی میں آسمانی کتاب ملتی ہے اور اس کی زبان بھی وہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر نبی کو مخصوص لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے میرا دشمن پر رعب چھا جاتا ہے۔ تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور پاک ہے۔ مجھے مال غنیمت حلال ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت دی گئی ہے اور ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ قرآن میں بھی یہی ہے۔ فرمایا سورہ اعراف کی آیت 158 میں، اے نبی آپ فرما دیں لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ آیت 5، ترجمہ، واقعی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔
واقعی اس میں بھی ہر صبر گزار و شکر گزار کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 5 کا۔ تفسیر: ہر نبی ہدایت توحید لے کر آیا، یعنی اے نبی جس طرح ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے عطا کر کے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ وہ انہیں خیر و برکتوں کی دعوت دیں تاکہ وہ جہالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت و ایمان کی روشنی کی طرف آ جائیں۔ اور اے موسیٰ، آپ بھی اسرائیلیوں کو اللہ کے احسانات یاد دلائیں کہ اس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے اور اس کے پنجے جور و استبداد سے اور اس کے انسانیت سوز مظالم سے بچایا۔ اسی نے تمہیں تمہارے دشمن سے چھڑایا، اسی نے تمہاری خاطر دریا کو حکم دے دیا کہ وہ تم کو راستہ دے دے، اسی نے تم پر وادی طیہ میں بادلوں کا سایہ فرمایا اور اسی نے تم پر من و سلویٰ اتارا۔ اس کے علاوہ اور بھی تم پر احسانات جلیلہ اور انعامات عظمیہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ہیں کہ انہیں فرعون کے ظلم سے چھڑایا اور انہیں ذلت والے عذاب سے بچایا، ان میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اور خوشی میں شکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور سخت عبرت ہے۔ صبر و شکر بہترین عادت ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو خوشی کے وقت شکر اور غم کے وقت صبر کرے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا ہر کام مسرت خیز ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ آرام و راحت پر شکر کرتا ہے اور غم و آلام پر صبر، غرض یہ کہ دونوں ہاتھوں میں صبر شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 1 سے 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔